فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فرمایا اسی طرح ہم نے وہ رسول تم میں بھیج دیا جس کو ابراہیم نے مانگا تھا. اس دعا ابراہیم کو قبول کر لیا گیا اور دعا ابراہیم پر بعثت مصطفیٰ ہو گئی. جب بعثت مصطفیٰ ہو گئی تو حکم ہوا میرے مصطفیٰ تیری دعا ابراہیم نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگی تھی. میں نے دعا ابراہیم کا وہ نقش ابراہیم کے قدموں کے نشان کی شکل میں پتھر کے سینے پہ ثبت کر دیا تھا. اس پتھر کو کعبے میں گاڑ دے, اس پتھر کو کعبے میں گاڑ دے. تو اس کائنات میں پتھروں کو مٹانے آیا ہے, پتھروں کو مٹانے آیا ہے, بتوں کو گرانے آیا ہے, توحید کا درس پھیلانے آیا ہے. تیرے آنے سے سارے پتھر ہٹا دیے جائیں گے. میں نے سارے پتھر ہٹا دیے مگر وہ پتھر رکھ دیا خود کعبے میں جس پر تیری دعا کا نشان ثبت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. صحن کعبہ میں, صحن کعبہ میں جتنے پتھر تھے سارے اٹھا دیے گئے, جتنے پتھر تھے سارے مٹا دیے گئے اور جتنے پتھروں کے نشان تھے سب مٹا دیے گئے. مگر جب یہ پتھر آیا جس پر ابراہیم کے قدم سب تھے, فرمایا یہ کعبہ میری سجدہ گاہ ہے, یہ میری سمت عبادت ہے, یہ میرا مرکز توحید ہے, یہ محور حج ہے, یہ منبع خلق ہے. ساری کائنات سر سے حد تک میرے کعبے میں میری عبادت کے لیے آئے گی. جب سارے آئیں گے میں انہیں پتھر دکھاؤں گا. اس کعبے تک آنے والوں یہ صدقہ ہے اس پتھر کا جس پر ابراہیم کے قدم ہیں, چونکہ یہ دعائے مصطفیٰ کا نقش ہے. حکم ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. باری تعالیٰ اس پتھر کو کیسے محفوظ کریں؟ فرمایا اس پتھر کو کعبے کے سامنے گاڑ دو, سارے پتھر ہٹا دو, اس پتھر کو کعبے کے سامنے گاڑ دو. اور میرا حکم ہے اس وقت تک میرے گھر کا طواف مکمل نہیں ہوگا جب طواف کرنے والے جب تک طواف سے فارغ ہو کر اس پتھر کے سامنے میرے حضور سجدہ ریز نہ ہو, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ سب انعام اس نشان کے سبب سے. اللہ سے امامت مانگی تھی, امامت کی دو شکلیں کر دی گئیں کیونکہ نبوت کو ختم ہونا تھا, نبوت کو ختم ہونا تھا اور تاجدار کائنات کے سر انور پر تاج ختم نبوت سجایا جانے والا تھا. اس لیے امامت کی دو جز کر دیے, دو حصے کر دیے, ایک امامت نبوت کر دی گئی, ایک امامت ولایت کر دی گئی. کہ جب نبوت ختم ہو جائے تو پھر وہ فیض نبوت بشکل امامت میری نبی کی امت کو ملنے شروع ہو جائے. اب یہاں میں قرآن مجید کے اس مقام پر ہوں, آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 157 تک یاد کر لیں اور جا کے پڑھیے بار بار قرآن, اس مقام کو پڑھیے. یہاں دعائے ابراہیم کی قبولیت ہے, دعائے ابراہیم کا جواب ہے. بولیے دعائے ابراہیم کا جواب ہے. دعا تو فقط یہ تھی کہ مولا اپنا وہ پیغمبر محبوب پیغمبر آخر الزمان میری نسل میری آل میں میری ذریت میں مبعوث فرما. دعا تو یہ تھی. اب جب جواب آیا تو جواب بڑا عجیب ہے. جواب میں دو باتیں, جواب میں
قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، آیت نمبر 151 سے 157 کو پڑھیے، میں نے حوالہ بیان کر دیا۔ دعا فقط پیغمبر آخر الزمان کی بعثت کے لیے تھی، اور جب رب کا جواب آیا تو جواب میں دو چیزیں ہیں۔ جواب میں اللہ پاک نے فرمایا دو چیزیں عطا کرتا ہوں، ایک آخر الزمان نبی کی بعثت اور ایک اس کے بعد شہادت۔ دعا ابراہیم کے جواب میں دو چیزیں آئیں، بعثت مصطفیٰ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جواب آ گیا، اور اس کے بعد متصلاً آگے فرمایا دوسری کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا۔ دوسری چیز کیا آ رہی، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں دونوں میں ربط کیا ہے۔ جواب ہے دعا ابراہیم کا، ایک تو بعثت ہے نبوت کی، آمد ختم نبوت ہے، اور دوسرا ذکر ہے شہادت کا۔ دو چیزیں دعا ابراہیم کے جواب میں آئیں۔ کیوں جواب میں آئیں؟ اس لیے کہ جس ابراہیم نے دعا کی تھی اس ابراہیم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں سے ابراہیم کو اس شرف امامت کے قابل بنایا گیا تھا۔ واقعہ یہ تھا، ابراہیم اپنے لخت جگر کو میرے لیے ذبح کر دے۔ ابراہیم نے چھری لے کر اسماعیل کے گلے پر چلا دی تھی، حکم آیا تھا ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم، اسماعیل کی قربانی قبول ہو گئی، مگر یہ ذبح نہیں ہوگا چونکہ اس کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو آنا ہے، اس کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو آنا ہے۔ اب اس اسماعیل کی ذبح کو ہم نے لکھ لیا، اس کو ذبح عظیم سے فدیہ کر دیا، یہ بھی پیغمبر کا لخت جگر ہے، اس کی ذبح ہونا تھی، یہ بعثت مصطفیٰ کی خاطر رہ گئی۔ اب جو آخری نبی آئے گا کیونکہ اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آنا، ہم اس کے لخت جگر کو چنیں گے اور اسماعیل کی ذبح لخت جگر مصطفیٰ کے ذریعے ذبح عظیم بنا کر لیں گے، ذبح عظیم بنا دیں گے۔ اگر شہادت حسین کو ذبح اسماعیل سے تعلق اس کا جوڑا نہ جائے، قرآنی تعلق، تو اس معروف تفسیر سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خالی اسماعیل کو تو کہا ذبح، انی اصبح کا، خالی حضرت اسماعیل کی قربانی کو فرمایا ذبح، اور ان کی جگہ مینڈے کی قربانی ہوئی تو مینڈے کی قربانی کو ذبح عظیم کہا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیغمبر کے بیٹے کی قربانی ذبح کہلائے صرف، اور مینڈے کی قربانی ذبح عظیم بن جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ذبح عظیم یقیناً اسی کی قربانی ہوگی جو قربانی ذبح اسماعیل سے بڑی ہوگی۔ وہ لخت جگر ابراہیم تھے، حسین لخت جگر مصطفیٰ تھا۔ اسماعیل کی قربانی ذبح ہوئی، اور جس فدیہ سے، جس ذبح عظیم کا فدیہ دیا گیا وہ لخت جگر مصطفیٰ حسین کی قربانی تھی۔ اب جو نقطہ سمجھنے والا ہے اب توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذبح عظیم مصطفیٰ کا بیٹا ہوتا جیسے اسماعیل ابراہیم کا بیٹا تھا علیہم السلام، مگر ارشاد ہوا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا دیا۔ ارشاد ہوا قرآن مجید میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد، یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے۔ اب یہ بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی محمد کا کوئی بیٹا جوان نہیں، وہ کسی جوان بیٹے کے باپ نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو کسی جوان بیٹے کا باپ ہو، کسی مرد کا باپ ہو، وہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا؟ بولیے بولیے، ابراہیم اللہ کے رسول تھے اور بیٹوں کے باپ مردوں کے باپ تھے۔ حضرت اسحاق اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب کے باپ، حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت یوسف کے باپ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، آپ دیکھتے چلے آئے، پیغمبروں کے بیٹے بھی ہوئے اور پیغمبر بنے، اور بنی اسرائیل میں باپ کے بعد بیٹا، پھر بیٹا، پھر بیٹا، نسلیں پیغمبروں کی ہوئی۔ تو جب پیغمبروں کے بیٹے ہوئے اور بیٹے بھی پیغمبر ہوئے، تو اس چیز کے ہو جانے کے بعد کیوں فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں؟ تو رسول ہونا تو کسی مرد کے باپ ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اور کسی مرد کا باپ ہونا رسول ہونے میں بھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو پھر یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات رسول ہونے کی وجہ سے نہیں فرمائی، یہ بات خاتم النبیین کی وجہ سے فرمائی کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں محمد، کیوں کہ وہ آخری نبی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہوتے، یعنی حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ جواں ہوتا، مرد بنتا جواں ہو کر، تو دو صورتیں ممکن تھیں۔ ایک یہ کہ وہ بیٹا بھی نبی ہوتا، بیٹا جواں ہوتا، مرد بنتا تو بیٹا بھی بولیے نبی ہوتا، یا دوسری صورت یہ تھی کہ بیٹا نبی نہ بنتا۔ دو ہی امکان تھے نا۔ اگر حضور علیہ السلام کا بیٹا ہوتا، وہ جواں ہو کر مرد بنتا اور نبی بنتا، وہ بھی نبی ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ مصطفیٰ خاتم النبیین نہ رہتے، بیٹا بھی جواں ہو کر نبی بنتا تو سلسلہ نبوت مصطفیٰ پہ ختم نہ ہوتا، ختم نبوت ختم ہو جاتی، مصطفیٰ آخری نبی نہ ہوتے۔ یہ خدا کے فیصلے کے خلاف تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ مصطفیٰ آپ پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم کر دیا گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے بیٹا جواں ہو کر نبی نہیں بن سکتا تھا۔ اور اگر نبی جواں ہوتا، مرد بنتا اور نبی نہ ہوتا تو دوسرے نبیوں کی امتیں تانا دیتی کہ ہمارے پیغمبر کا تو بیٹا بھی نبی تھا، ہمارے پیغمبر کا تو پوتا بھی نبی تھا، ہمارے پیغمبر کا تو پڑ پوتا بھی نبی تھا، ہمارے پیغمبر کی پوری نسل میں نبوت تھی، اور مسلمانوں تمہارے پیغمبر کا تو بیٹا بھی ہوا اور اسے نبوت نہ ملی۔ تو باقی کئی انبیاء کے مقابلے میں
ایک طرح کی فضیلت میں کمی آ جاتی، ایک اعتبار سے فضیلت میں کمی آ جاتی، امت محمدی کو تانا ملتا، اور دوسرے انبیاء اس جہت سے فضیلت لے جاتے، آگے بڑھ جاتے۔ رب کو نہ یہ منظور تھا نہ یہ منظور تھا، نہ یہ منظور تھا کہ ختم نبوت ٹوٹے اور مصطفیٰ کے بعد کوئی اور نبی آئے، یہ بھی منظور نہ تھا، اور یہ بھی منظور نہ تھا کہ مصطفیٰ کا بیٹا جوان ہو اور نبی نہ ہو، کوئی پیغمبر مصطفیٰ سے آگے بڑھ جائے، نہ یہ منظور تھا نہ وہ منظور تھا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی نکتہ؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، عجیب قرآنی مثال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے آقا نے کہا، میرے محبوب فرما دیں ان کافروں مشرکوں کو جو میرے بیٹے بناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو میرا بیٹا بناتے ہیں، عزیر کو میرا بیٹا بناتے ہیں، جو میرے بیٹے مانتے ہیں، ان سے فرما دے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دو نادانو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت نہ کرتا۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کی شان کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے بیٹے میں بھی الوہیت آتی ہے، اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح خدا بنتا۔ اگر بیٹا رب کا بیٹا ہو کر رب نہ بنتا تو فضیلت میں کمی آ جاتی۔ لوگ کہتے بیٹا باپ جیسا نہ بنا، بیٹا باپ جیسا نہ بنا، بیٹا ہو کر خدا نہ بنتا تو تانا ملتا، اور اگر خدا کا بیٹا ہو جاتا، خدا ہوتا تو وہ شریک ہو جاتا، توحید نہ رہتی۔ رب کو نہ تانا منظور تھا نہ توحید کا ٹوٹنا منظور تھا، اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی ولد، اس کا بیٹا نہیں، کیونکہ اگر اس کا بیٹا ہو تو لازمی ہے کہ وہ بھی خدا ہو، اور اگر خدا ہو جائے تو شرک ہوگا، توحید نہ رہے گی۔ تو لوگوں اب میں اصل نقطے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں۔ توحید نے رب کو بیٹے سے پاک رکھا، توحید نے رب کو بیٹے سے پاک رکھا، بیٹا ہونے نہ دیا کہ توحید میں حرف آتا تھا، توحید نے رب کو بیٹے سے پاک رکھا، اور ختم نبوت نے مصطفیٰ کو جوان بیٹے سے پاک رکھا۔ اگر حضور کا اسی طرح بیٹا ہوتا تو لازمی تھا کہ وہ بھی پیغمبر ہو، ورنہ شان میں کمی آ جائے، اور پیغمبر ہو تو ختم نبوت نہیں رہتی۔ سو ختم نبوت نے مصطفیٰ کو بڑے بیٹے، جوان بیٹے، مرد بیٹے سے اس لیے پاک رکھا جیسے توحید نے رب کو بیٹے سے پاک رکھا۔ تو رب کی توحید کے باعث خدا کا بیٹا نہ ہوا، اور مصطفیٰ کی ختم نبوت کے باعث مصطفیٰ کا بیٹا جوان نہ ہوا۔ اب یہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث نبوی ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے تھے، وہ بچپن میں پیدا ہوئے اور بچپن میں وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو حضور نے فرمایا لو عاش لکان صدیقا نبیا، اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا، اگر زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا، اس لیے رب نے اس کو زندہ نہیں رکھا کیونکہ میری ختم نبوت کو محفوظ رکھنا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا اگر یہ فیصلہ ہوا ہوتا کہ محمد کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، صحیح بخاری میں اگر رب کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے تو حضور کا بیٹا ابراہیم اس کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی وفات اس لیے ہو گئی کہ مصطفیٰ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔